داستان روح باسل از قلم صالحہ اقبال۔ پیش لفظ داستان روح باسل ایک کہانی ہے، دو ایسے کرداروں کی جو ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ جیسے ہر کہانی میں دکھایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، مرد بہادر ہوتا ہے جس کے سہارے کی ضرورت ہمیشہ عورت کو ہوتی ہے۔ یہ کہانی کچھ اس سے الگ ہے۔ یہاں مرد تو بہادر ہے ہی، لیکن ایک لڑکی کی بہادری بھی ہے۔ یہ کہانی ہے محبت سے بھرے رشتوں کی، ان رشتوں کے دیے ہوئے یقین کی، ہمت کی، اور ان رشتوں سے ملے درد کی۔ یہ کہانی ہے روحی اور باسل کی۔ اس کہانی میں کردار تو بہت ہیں، لیکن ان کرداروں میں اہم کردار ہے روحی اور باسل کا۔ دونوں کی زندگیاں، ان کے مقصد، جینے کا طریقہ سب مختلف ہے ایک دوسرے سے، پر وہ کہتے ہیں ایک دوسرے سے مختلف لوگ ہی ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہوا۔ نفرت سے ہوئی رشتے کی شروعات، محبت پر ختم ہوئی تو پڑھی ہے آپ نے، پر یہ کہانی کچھ الگ ہے۔ یہ کہانی ایک گاؤں پر لکھی گئی ہے، جو بلا شک ہر کہانی سے مختلف ہی ہوگی۔ گاؤں کی لڑکی جیسے بچپن سے گاؤں کی گنڈی بننے کا بے حد شوق تھا۔ روحی فیروز خان، روحی کی نادانیاں، اس کی بہادری سے واقف پورا گاؤں تھا۔ صرف وہی نہیں، وہ لوگ بھی اس سے واقفیت رکھتے تھے جو اس سے اور اس کے گاؤں سے بے حد نفرت کرتے تھے۔ روحی خان کوئی عام لڑکیوں جیسی نہیں تھی کہ کوئی گاؤں کی ہے تو اڑان بھرنے کے سپنے نہیں دیکھتی۔ اگر وہ سپنے دیکھ لے اور کچھ کرنے کا ٹھان لے تو دیکھنے کے ساتھ ساتھ انہیں پورا کرنے کا ہنر بھی رکھتی ہے، کیونکہ اسے اس کے سپنوں کی اڑان دینے والے اس کی زندگی کے مضبوط سہارے، اس کا بابا، بھائی، اور سب سے بڑھ کر اس کا شوہر، اس کا محافظ تھا۔ ایک ایسا محافظ جو اسے اس کی ساری نادانیوں کے ساتھ اپنا چکا تھا۔ اسے وہ جیسی تھی ویسی قبول تھی۔ یہی خاصیت تھی جو باسل سکندر کو سچ کے سکندر ہونے کا درجہ دیتی تھی۔ باسل جو عام گاؤں کے مردوں سے مختلف تھا۔ باسل سکندر گاؤں کا سردار تھا، پر سرداری صرف ان کے لیے تھی جو اپنی مردانگی میں عورتوں کی عزت نفس کو پامال کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے باسل سکندر کی، جسے ملک کے فرائض کے ساتھ ساتھ گاؤں کی سرداری کی اچانک سے ذمہ داریاں دی گئی تھیں۔ باسل سکندر، اپنے نام کی طرح وہ سچ کا سکندر تھا۔ گاؤں کا سردار بننا اس کا مقصد نہیں تھا، لیکن گاؤں کے حالات نے اسے سردار بنا دیا تھا۔ یہ کہانی عام سی جگہ کی ضرور ہے، پر عام نہیں۔ یہ کہانی ان کے لیے ہے جو اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھیں گے بھی کہ ایک مرد کو حقیقتاً کیسا ہونا چاہیے اور ایک لڑکی کو کیسا ہونا چاہیے۔ یہ کہانی صرف مرد کی بہادری کی نہیں ہے، بلکہ ایک لڑکی کی بہادری کی، اس کے یقین کی، اس کی محبت کی بھی ہے۔ آج کل کے زمانے میں اس کہانی کے کرداروں جیسے لوگوں کی ضرورت کس قدر ہے، یہ کہانی پڑھ کر آپ کو سمجھ آئے گا۔ تو چلیے ہماری کہانی کے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور یقین بھی کرتے ہیں کہ ہم اس کہانی سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ۔ صالحہ اقبال۔ ہر طرف افراتفری کا ماحول چھایا ہوا تھا۔ ہر طرف لوگ بھاگتے پھر رہے تھے، دوڑتے پھر رہے تھے۔ ہر کسی کی جان پر بنی ہوئی تھی کہ بس اب جلدی سے جلدی سب اپنا کام ختم کر کے اپنی کام سے جان چھڑوائیں اور سب سکون کی سانس لیں۔ گھر کے مالکین کیا اور گھر کے نوکر کیا، سب اس وقت ایک برابر ہی لگ رہے تھے۔ یہ افراتفری کا ماحول کسی کے آنے کی آمدن میں کیا جا رہا تھا، کیونکہ جو آنے والا تھا وہ پورے 14 سال بعد واپس اس حویلی میں آ رہا تھا۔ اس افراتفری کے ماحول میں ایک لڑکی پرسکون سی اپنی خوابوں کی دنیا میں مگن تھی۔ اسے کسی بھی چیز سے کوئی غرض نہیں۔ اس کے لیے ضروری تھی تو اس کی نیند، جیسے وہ ہر حال میں پورا کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے اپنے کمرے کے دروازے کو بند کیے، کمرے میں میوزک چلائے، وہ باہر کی آوازوں سے چھٹکارا حاصل کرتے ہوئے اپنے سپنوں میں اپنی زندگی کے ہینڈسم سے ویلن سے ملاقات کرنے ہی والی تھی کہ تب دروازے پر دستک ہوئی، اور سلطانہ بیگم ہاتھ میں جھاڑو پکڑے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ دروازے پر پہلے کچھ پل تو دستک ہوتی رہی،
جسے کمفرٹر کو منہ تک اوڑے ہوئی لڑکی سن رہی تھی، کیونکہ یہ آوازیں اس کی نیند تو توڑ چکی تھیں، لیکن وہ اس وقت اٹھنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ باہر کے ماحول سے وہ اچھے سے واقف تھی۔ اگر وہ اس وقت اٹھ گئی تو وہ جان سے جائے گی۔ دروازے پر دستک بند ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ کمفرٹر کو منہ تک اوڑے ہوئے یہ لڑکی اس آواز کو سن کر کمفرٹر اتارنے کی کوشش کرنے ہی والی تھی کہ غصے میں بھری ہوئی آواز اس لڑکی کے کانوں سے جا ٹکرائی، اور وہ اس وقت زندہ ہونے یا نہ ہونے کا ناٹک کرنے لگ گئی۔ بالکل بت بنے ہوئے لڑکی اس طرح سیدھی لیٹی ہوئی تھی جیسے یہ بیڈ پر نہیں بلکہ جنازے والی چارپائی پر لیٹی ہوئی ہو، اور موت کے فرشتے اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جانے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہوں، لیکن وہ اس کو ٹس سے مس نہیں کر پا رہے ہیں۔ روحی! اپنا نام سنتے ہی روحی نے زور سے اپنی آنکھوں کو میچ لیں، اور جو موت کے فرشتے اس کے سر پر کھڑے ہوئے ہیں وہ دونوں ایک عورت کے برابر ہیں، اور وہ عورت کوئی اور نہیں، روحی کی ماں سلطانہ بیگم تھیں۔ روحی، اگر تو ابھی اور اس وقت نہ اٹھی تو یاد رکھنا، یہ جھاڑو جو میں ہاتھ میں پکڑے ہوئے لائی ہوں یہ پھر اس کمرے میں نہیں بلکہ تیرے اوپر لگے گی۔ اٹھ جا، کام چور، نکمی، نکارہ، گندی اولاد، سلطانہ بیگم غصے میں کہہ رہی تھیں۔ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اب ان کے اندر کے صبر نے انہیں مزید اور کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ روحی، مزید عزت نہیں کروانی ہے تو نے تو جلدی سے اٹھ جا، اس سے پہلے تیری ماں سچ میں یہ جھاڑو تیرے اوپر پھیر دے۔ روحی خود سے کہتے ہوئے انگڑائیاں لیتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرتی ہے۔ امی جان کو سامنے دیکھ کر انجان بننے کا ناٹک کرنے لگی۔ امی، آپ کب آئیں؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، مجھے تو بہت ہی زیادہ سکون سے نیند آئی ہے رات کو، قسم سے۔ روحی انگڑائیاں لیتے ہوئے اور اباسی لیتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ سلطانہ بیگم نے ہوا میں اپنی جھاڑو اٹھائی اور زور سے روحی کو مارنے کے لیے اس کی طرف اچھالی، جھاڑو جو روحی کو لگنے ہی والی تھی کہ وہ جلدی سے بیڈ سے اتر کر سیدھا نیچے کی طرف حویلی کے دوسرے فلور سے پہلے فلور پر بھاگتی ہوئی آئی، اور اگر سامنے لاتے ہوئے لال سرخ رنگ کے گلاب پھولوں کی ٹوکری میں جا بجتی ہے، اور سارے پھول زمین پر بکھر جاتے ہیں۔ وہ پھول اسی کے کمرے کے لیے آئے تھے۔ روحی کو لال گلاب بہت پسند تھے۔ روحی ان پھولوں پر اپنے ننگے پیر رکھے ہوئے حویلی سے باہر کی طرف بھاگتی ہے، ہاتھ میں دوپٹہ پکڑے ہوئے ننگے پیر وہ اپنی حویلی کے ایریا سے نکل کر حویلی کے دوسرے والی سائڈ پر بھاگتے ہوئے چلی گئی۔ سلطانہ بیگم بھی غصے میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑیں۔ تجھے کیا لگتا ہے کام چور لڑکی، آج میں تجھے چھوڑ دوں گی؟ سلطانہ بیگم روحی کے پیچھے پیچھے آتے ہوئے بولیں۔ اوفو امی، آج آپ نے تو میری جان لینے کا فیصلہ کر رکھا ہے، مجھے تو لگتا ہے میرے کام نہ کرنے سے کوئی قیامت تھوڑی نہ آ جائے گی۔ روحی حویلی کے سائڈ پر دوسرے حصے میں آتے ہوئے کہتی ہے۔ اپنی ماں کے قدموں کی تیز رفتار دیکھ کر وہ دوڑتے ہوئے حویلی میں قدم رکھتی ہے اور سیدھا جا کر ایک عورت سے ٹکراتی ہے، اور پھر ان کے پیچھے ہی چھپ جاتی ہے۔ تیرے لیے آج قیامت ہی آئے گی، روحی کی بچی، آج تجھے کوئی بھی مجھ سے نہیں بچا سکتا۔ کیا ہو گیا ہے آپ دونوں کو؟ کیوں صبح صبح پھر سے شروع ہو گئی ہیں آپ دونوں؟ یہ عورت باسل سکندر کی اور بدر سکندر کی ماں ہے، ہیرا، جو سچ میں بھی ایک ہیرا ہے۔ تائی، امی کو دیکھیں، صبح صبح ہی ہمارے پیچھے لگ گئی ہیں۔ دیکھیں، اگر انکل آ رہے ہیں تو ہم ان کے لیے کیا ہی کر سکتے ہیں؟ میری امی خود ہی تو کہتی ہیں کہ میں نکمی ہوں، ناکارہ ہوں، میں کوئی کام ٹھیک سے کر ہی نہیں سکتی ہوں، تو میں نے پھر سوچا کہ میں کوئی کام کرتی ہی نہیں ہوں۔ روحی کہہ ہی رہی تھی کہ اس کی ماں نے پیر سے جوتی نکال کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لی تھی۔ ہاں ہاں، بول بول، شاباش پتر بول، سلطانہ بیگم کہتی ہیں، تو روحی کی بولتی تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ تجھ سے بڑھ کر قسم سے میں نے کوئی کام چور اولاد نہیں دیکھی ہے۔ ایسے مت کہیں، میرا والا اس سے بھی بڑھ کر کام چور، نکما، نکارہ انسان ہے۔ ہیرا بیگم کہہ ہی رہی تھیں کہ سیڑھیوں پر نیوی بلو کلر کی پینٹ پہنے ہوئے، اس پر سفید کلر کی شرٹ اور نیوی بلو کلر کا کوٹ پہنے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ میری تعریف ہو رہی ہے لگتا ہے؟ ہاں ہاں، تیری ہی ہو رہی ہے، میری ہو گئی ہے، اب تیری باری ہے۔ یہ لڑکا سیڑھیوں سے اترتا ہوا بدر سکندر، جو کسی بندر سے کم نہیں ہے۔ روحی ہنستے ہوئے بدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ روحی کی نظریں بدر پر دیکھ کر اس کی ماں جلدی سے اس کے پاس جاتی ہیں اور روحی کو کان سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ امی، روحی درد سے کراہ کر رہتی ہے۔ روحی بدر کی ہم عمر ہے
یہ دونوں کے درمیان صرف 10 دن کا فاصلہ ہوتا ہے۔ بدر 10 دن بڑا ہے۔ روحی سے دونوں ایک دوسرے کے بیسٹ فرینڈز ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کو ہر طرح کی سچویشن سے نکالنا ان کو بخوبی آتا ہے۔ چاچی، میری معصوم سی کزن پر یہ ظلم نہ کریں۔ دیکھیں، میں پولیس والا بن گیا نا تو سب سے پہلے آپ کو ہی جیل میں ڈالوں گا۔ ہاں، یاد رکھنا میری بات۔ چلیں چاچی، چھوڑیں میری کزن کو جلدی سے، بدر سلطانہ بیگم کے ہاتھوں سے روحی کے کانوں کو چھڑواتے ہوئے کہتا ہے۔ اوئے، تو تیار کیوں نہیں ہوئی ہے ابھی تک؟ بدر روحی کو سادے سے نائٹ سوٹ میں ملبوس دیکھ کر کہتا ہے۔ اس حویلی میں صرف لڑکوں کو اجازت ہوتی ہے پینٹ شرٹ پہننے کی، لڑکیوں کو نہیں۔ ویسے بھی اس پوری حویلی میں صرف ایک ہی لڑکی ہے، روحی، جو حویلی کے دونوں حصوں میں پائی جاتی ہے ہر وقت۔ زیادہ تر وقت روحی کا بدر کے ساتھ ہی گزرتا ہے۔ کس لیے؟ روحی بدر سے پوچھتی ہے۔ یونیورسٹی میں فٹ بال کھیلنے نہیں جانا ہے؟ تیرے چکر میں ہی میں وہاں پر اپنا نام کی بازی لگا کر آیا ہوں۔ سب انتظار کر رہے ہوں گے ہمارا۔ ارے، میں بھول گئی تھی، روحی اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے افسردہ سے کہتی ہے، تو دونوں کی مائیں زور سے چیختے ہوئے کہتی ہیں، خاموش ہو جاؤ تم دونوں، سلطانہ بیگم کہتی ہیں۔ روحی اور بدر کو تو جیسے سام سن گیا ہو، ان کی بات پر ایک دم دونوں بت بنے ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ گھر کے کام تجھ سے ہوتے نہیں ہیں اور میچ کھیلنے جائے گی اب یہ، سلطانہ بیگم غصے میں کہتی ہیں۔ کھیل کود کی عمر ہے تو کھیلے گی ہی نا، دروازے سے انٹر ہوتے ہوئے ہمدان سکندر کہتے ہیں، بدر کے بابا اور روحی کے تایا ابو۔ روحی انہیں اندر آتا دیکھ کر جلدی سے جا کر انہیں بازوؤں سے پکڑ اپنی ماں سے اپنا وجود چھپاتے ہوئے کہتی ہے، تایا ابو، امی ہمیشہ مجھے ڈانٹتی رہتی ہیں، میری بات پوری سنے بنا ہی۔ میچ صرف بدر کھیلے گا، میں صرف اس کے لیے چیئرنگ کروں گی، اور ویسے بھی تایا ابو، میچ ہمارے دشمن گاؤں سے ہے، اگر ہم کھیلنے سے پہلے ہی ان سے ہار مان جائیں گے تو کیسے چلے گا؟ اس لیے جانا ضروری ہے نا۔ روحی اپنے تایا کے سامنے معصوم سی شکل بنا کر کہتی ہے، بالکل ضروری ہے، دشمنوں سے ہارنے والوں میں سے نہیں ہیں ہم۔ میری بیٹی جائے گی اور دشمنوں کو منہ توڑ جواب بھی دے گی۔ دروازے سے فیروز خان اندر داخل ہوتے ہوئے کہتے ہیں۔ فیروز خان روحی کے بابا اور بدر کے چاچا ہیں۔ فیروز خان اور ہمدان سکندر آپس میں سگے بھائی تو نہیں تھے، وہ کزن تھے جن کی آپس میں گہری دوستی تھی۔ وہ دونوں ہمیشہ سے ہی ساتھ رہے ہیں، گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ رشتے کم ہوتے ہیں۔ ان دونوں کے گھروں کے آخر میں یہ دو ہی بچے، اس لیے انہوں نے اپنی فیملی کو ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے اپنی اپنی حویلی ایک ساتھ بنا لی۔ آدھا حصہ ہمدان سکندر کا اور آدھا حصہ فیروز خان صاحب کا تھا۔ ایک ہی حویلی کے دو حصے ہیں، دونوں رہتے الگ ہیں، لیکن کھانا پکانا، ہر چیز، ہر خوشی غم ساتھ مل کر نبھاتے ہیں۔ روحی اپنے بابا کو دیکھ کر جلدی سے ان کے پاس جاتی ہے اور اپنے بابا کے سینے سے جا لگتی ہے۔ فیروز خان اپنی پیاری سی گڑیا کے ماتھے پر بوسہ دیے اپنی صبح کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ بھی لیٹ کام کی وجہ سے سوئے ہوئے تھے، پر جب اٹھے تو گھر میں کسی کو بھی نہ دیکھ کر وہ سیدھا یہیں چلے آئے۔ بابا، میں کھیلنے نہیں جا رہی ہوں، میں صرف اسے چیئر کرنے جا رہی ہوں تاکہ دشمن ٹیم کو یہ بندہ اکیلا نہ لگے اور یہ ہماری گاؤں کی اور ہمارے خاندان کی ناک نہ کٹوا کر آئے۔ روحی اپنی بات مکمل بتاتی ہے، پر سلطانہ بیگم کا پارا ابھی بھی چڑھا ہوا تھا۔ اوئے، میری بےزتی کیوں کر رہی ہے تو؟ میں اچھا کھیلتا ہوں، اور یہ بات پوری یونیورسٹی جانتی ہے، بدر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اتراتے ہوئے کہتا ہے۔ روحی اس کی طرف دیکھ کر گندا سا منہ بنا کر واپس اپنے بابا کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ بابا، اپنی بیوی کو دیکھیں کیسے گھور رہی ہیں مجھے، ابھی مجھے زندہ گاڑ دیں گی جیسے۔ سنبھالیں اپنی بیوی کو، سنبھالیں، اس سے پہلے کہ میری شامت آ جائے۔ جائیں بابا جائیں، روحی اپنی باپ کو آگے کی طرف کرتے ہوئے کہتی ہے۔ روحی چلو، خیر دیر ہو رہی ہے، شام تک بھائی بھی آ جائیں گے، ہم واپسی میں ان کے لیے پھول بھی لے کر آئیں گے۔ ہاں ہاں، پھول لے کر آئیں گے ان کے لیے، پھولوں سے انتقال، میرا مطلب ہے استقبال کریں گے ان کا۔ میں جاؤں؟ روحی لڑکھڑاتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ دفع ہو جاؤ اور وقت پر واپس آ جانا، باسل کے آنے سے پہلے، ورنہ آج کے بعد اس حویلی سے اس حویلی تک آنے کے لائق نہیں چھوڑوں گی میں تجھے۔ سلطانہ بیگم روحی کے سامنے کھڑی ہو کر غصے میں کہتی ہیں،
تو روحی اپنے منہ میں اپنا تھوک نگلتی ہے اور ڈر کے مارے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے فوراً حویلی سے باہر بھاگ جاتی ہے۔ روحی کے جاتے ہی بدر بھی باہر بھاگ کر جاتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اگر اپنا گیا تو اس کی بھگولا ہوتی نظریں اس کے وجود کو جلا کر راکھ کر دیں گی۔ بدر فوراً سے باہر بھاگ جاتا ہے اور جا کر اپنی جیپ نکالتا ہے اور روحی کا انتظار کرنے لگ جاتا ہے۔ کتنی بار میں نے کہا ہے آپ سب سے کہ اس لڑکی کو اتنا مت بگاڑیں، اگلے گھر جا کر یہ ہماری ناک ہی کٹوائے گی، سلطانہ بیگم تھکے ہوئے لہجے میں کہتی ہیں۔ اس کا اگلا گھر یہی ہے، شادی کے بعد اس نے اسی گھر میں تو آنا ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، سب لوگ ایک ساتھ ایک آواز میں کہتے ہیں۔ ان سب کی آواز حویلی میں گونج رہی ہوتی ہے۔ اس بات پر ہی تو صبر کر لیتی ہوں، ورنہ اس لڑکی نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی مجھے ذلیل کروانے میں، گاؤں کی گنڈی بنی گھومتی ہے، آج کل کی لڑکیوں کے حالات ہیں یہ، سلطانہ بیگم کہتے ہوئے اپنے دل پر ہاتھ رکھ دیتی ہیں اور جا کر صوفے پر بیٹھ جاتی ہیں۔ ہیرا بیگم جلدی سے اس گھر کے نوکر کو ناشتہ لگانے کا کہتی ہیں، کیونکہ سب لوگ یہیں پر ہی موجود تھے اس لیے سب ایک ساتھ ناشتہ کریں گے۔ روحی، بدر گاڑی کے پاس کھڑا ہو کر اسے زور زور سے آوازیں لگانے لگ جاتا ہے۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ انتظار کر رہا ہے مگر وہ ہے کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ آ گئی بندر، کیوں گلا پھاڑ کر چیخ رہے ہو؟ روحی ہاتھوں میں کتابیں، کندھے پر بیگ لٹکائے ہوئے، دوسرے ہاتھ میں اپنی چادر پکڑے ہوئے گاڑی کے پاس آتے ہوئے کہتی ہے، نہیں یہ لیپا پوتی کرنی ضروری تھی کیا؟ اتنا تیار ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ پچھلے 1 گھنٹے سے انتظار کروا رہی ہے تو مجھے۔ روحی اپنی چادر، کتابیں اور بیگ جیپ کے اندر پھینکتی ہے اور بدر کے سامنے اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے آتی ہے۔ کیا بکواس کیے جا رہے ہو؟ روحی کمر پر ہاتھ رکھ کر ایک ابرو اٹھا کر پوچھتی ہے۔ یہی کہ تیری شکل میک اپ سے بھی نہیں بدلنے والی، تو اس پر میک اپ لگا کر اسے ضائع کیوں کرتی ہے؟ رہے گی تو ہمیشہ چڑیل ہی نا؟ بدر روحی کے منہ کے قریب آ کر مزے لے کر ہنستے ہوئے کہتا ہے۔ روحی کی بات پر ہنستے ہوئے زور سے ایک مکہ اس کے منہ پر بالکل ناک پر دے مارتی ہے۔ کچھ بول رہے تھے تم؟ ابھی بار، روحی مزے لیتے ہوئے ہنستے ہوئے کہتی ہے۔ روحی کی بچی، 4 فٹ کی عورت، تیری ایسی کی تیسی، میرا ناک توڑ دیا تو نے۔ بدر اپنے ناک سے نکلتے ہوئے خون کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ اوہ کوئی بات نہیں، جیسے مجھے کوئی نہیں دیکھے گا ویسے اب تجھے بھی کوئی نہیں دیکھے گا، آخر کار کزن ہے ہم دونوں، میں چڑیل تو بندر۔ روحی اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتی ہے، چل آجا، میرے بندر یونیورسٹی چلتے ہیں، دشمن ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو گئی، اب تو گئی، سچ میں زندہ نہیں چھوڑوں گا تجھے، میرا منہ توڑ دیا تو نے، اب میں نئی گرل فرینڈس کو کیا منہ دکھاؤں گا، اور گیم میں سب لوگ میرا ٹوٹا ہوا ناک دیکھ کر مجھ پر ہنسیں گے۔ بدر اپنے ناک سے خون صاف کرتے ہوئے کہتا ہے۔ تو کیا ہو گیا، لوگ بندروں کو دیکھ کر ہنستے ہی ہیں، کوئی نئی بات تھوڑی ہے اس میں، روحی اپنے ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے کہتی ہے۔ تو گئی، اب تو رک، سچ میں گئی تو، کہتے ہوئے بدر ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے۔ مجھے کچھ مارنے کے لیے ڈھونڈ رہا ہے؟ اگر تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو یاد رکھنا بدر سکندر، میں تمہارے سارے راز جانتی ہوں، اندر تایا ابو کو جا کر سب کچھ بتا دوں گی کہ ان کے اس لال نے کتنی لڑکیوں سے ان کے ہاتھ لال کرنے کا وعدہ کیے ہوئے ہیں، اور اوپر سے انہی سے تحفے بھی لیتا ہے۔ تو سوچ، اگر تایا ابو کو پتہ چلا کہ کتنے سارے چکر ہیں تو وہ تجھے کیسے اور کس کس طرح ماریں گے، سوچ سوچ ذرا۔ روحی مزے لیتے ہوئے کہتی ہے۔ تو بدر اپنے آپ کو پٹتا ہوا تصور کرتا ہے اور جھٹکے سے کام کر رہ جاتا ہے، دل کی دھڑکنیں تیزی سے بڑھنے لگ جاتی ہیں۔ انسان کتا پال لے پر تیرے جیسی دوست کبھی نہ پالے، بدر غصے میں لال ہوتے ہوئے کہتا ہے۔ پالا ہوا تو ہے، روحی بدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھتی ہے۔ چڑیل کہیں کی، بدر غصے میں کہتا ہے۔ میں چڑیل تو سور کہیں کا، روحی بھی برابر جواب دیتی ہے۔ ماما میں سور تو پھر ہتھنی، موٹی بھینس، پانڈا، سارے کے سارے گندے والے جانور جو ہیں وہ سب کی سب تو، بدر کہتا ہے تو روحی کا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے۔ بدر کہہ کر گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ میں جانور، وہ بھی گندے والی، روحی گہری سانس لیتے ہوئے کہتی ہے۔ روحی اسے جاتا دیکھ کر اس کے بالوں کو پیچھے سے پکڑ کر
بدر کو منہ کے بل زمین پر گرا دیتی ہے اور اس کی پیٹھ پر گھٹنے کے بل بیٹھ کر اس کے بالوں کو زور سے کھینچتی ہے اور اس کی کمر پر مکوں کی برسات کر دیتی ہے۔ بدر نڈھال سا زمین کے ساتھ منہ لگائے وہیں پڑا رہتا ہے۔ روحی بدر کے اوپر سے اٹھ کر اپنے کپڑوں کو اپنے ہاتھوں سے جھاڑتے ہوئے گہری پرسکون سانس لیتے ہوئے گاڑی میں جا بیٹھتی ہے۔ بدر اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک بار خود ہی جا کر منہ کے بل زمین پر گر جاتا ہے۔ دروازے پر کھڑے ہوئے گارڈز بدر کی حالت دیکھ کر کہکا لگا کر ہنس رہے تھے۔ بدر لڑکھڑاتے ہوئے زمین سے اٹھتا ہے اور گاڑی کے اندر ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھتا ہے۔ کیونکہ یہ اس کے ساتھ پہلی مرتبہ ہوا ہوتا ہے تو وہ غصہ بھی کرتا۔ یہ عام سی بات ہے، اس کے لیے تو روحی کے ہاتھوں سے پٹنا اور اپنی ذلیل مٹی کروانا۔ آج روحی نے زبان سے نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے کام لیا۔ بدر گاڑی کے شیشے میں اپنی حالت دیکھ کر ایک زوردار چیخ مارتا ہے۔ اس کی چیخ کی آواز حویلی کے اندر موجود سارے لوگ جو ہال میں بیٹھے ہوئے چائے کی چسکیوں کے مزے لے رہے تھے، وہ سن کر کوئی ریئیکٹ نہیں کرتے سوائے سلطانہ بیگم کے۔ اس نے پھر سے بدر کو مارا۔ آپ لوگ روحی اور بدر کی شادی کروانے کے چکروں میں ہیں۔ وہ بیچارہ لڑکا تو پوری زندگی روحی سے مار کھا کھا کر ہی گزارا کر دے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، سوچ لیں روحی کو اپنے گھر کی بہو بنانا ہے یا نہیں۔ میری مانے تو کوئی اچھی سی معصوم سی شریف سی لڑکی کو لے آئیں، روحی جیسی چڑیل کو نہیں۔ سلطانہ بیگم کی بات پر سب لوگوں نے ہوا میں بلند آواز میں کہکا لگایا۔ سلطانہ بیگم منہ پھلا کر صوفے سے پشت ٹکائے ہوئے واپس بیٹھ جاتی ہیں۔ پہلی ماں دیکھی ہے جو اپنی بیٹی کی برائی خود کر رہی ہے، ہیرا بیگم کہتی ہیں۔ ہمیں روحی ہر حال میں قبول ہے۔ ہمارے گھر کی بہو بننے کے لیے بدر کے لیے اس سے بہترین انتخاب ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کی وجہ سے ہی تو ہمارے گھروں میں رونقیں ہیں، اور یہ روحی کا بدر کو مارنا کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، بچپن سے پٹتا آ رہا ہے اس سے وہ۔ اب تو اسے عادت ہو گئی ہوگی۔ جب تک روحی کے ہاتھوں اپنی عزت نہ کروا لے بدر کو سکون کہاں آتا ہے؟ ہمدان صاحب ہنستے ہوئے کہتے ہیں، یہ بیگم فکر کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ان کی لڑائی کوئی لڑائی ہوتی ہے؟ ابھی لڑے ہیں، ابھی ٹھیک ہو جائیں گے دونوں۔ اس لیے آپ چائے پئیں، غصہ نہ پئیں۔ فیروز صاحب اپنی بیوی کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہتے ہیں، روحی اگر تو لڑکا ہوتی تو تو اس وقت زندہ نہ ہوتی، یہ بات یاد رکھنا ہمیشہ۔ شرم نہیں آتی ہے تجھے؟ بچپن سے تو مجھے مارتی آ رہی ہے، اب تو میرا لحاظ کر لے، 10 دن بڑا ہوں میں تجھ سے۔ بدر اپنے حال پر روتے ہوئے کہتا ہے، کس نے منت کی تھی تمہاری 10 دن پہلے اس دنیا میں آنے کی؟ نہ آتے اس میں، اور نہ ہی میرے ہاتھوں سے پٹتے تم۔ ابھی گاڑی چلاؤ، میرے منہ مت لگو تم، ویسے بھی یہ شکل دیکھتا ہی کون ہے، اور اگر کوئی غلطی سے دیکھ ہی لیتا تھا تو آج کے بعد نہیں دیکھے گا، میرے پیارے سے کزن بندر سکندر۔ گاڑی چلاتے رہتے نہیں تم فن خان، نہ اترایا کرو میرے سامنے اتنا، پتہ ہے نا تمہیں مجھے زہر لگتے ہو تم مجھے۔ روحی اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے کہتی ہے، تو تم بھی مجھے کوئی شہد نہیں لگتی، ڈائن کہیں کی۔ بدر منہ چڑھاتے ہوئے کہتا ہے، لگتا ہے تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی ہے۔ ادھر آؤں، روحی غصے میں کہہ کر اسے اشارہ کرتی ہے۔ وہ بدر کے بالوں تک پہنچ پاتی اس سے پہلے بدر گاڑی کو اچانک سے ہی فل سپیڈ میں سٹارٹ کر دیتا ہے۔ روحی نے جلدی سے اپنی سیٹ بیلٹ لگائی اور اسے زور سے اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ بندر گاڑی آہستہ چلاؤ ورنہ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ بدر ویسے تو اسے مار نہیں سکتا تھا، یہ واحد طریقہ تھا روحی کو ڈرانے کا، اس لیے وہ فل سپیڈ میں گاڑی دوڑاتے ہوئے اپنی یونیورسٹی کی طرف بڑھنے لگا۔ بدر اور روحی ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ آج ان کا فٹ بال میچ یونیورسٹی میں ہی تھا۔ کچھ ہی منٹوں بعد وہ لوگ یونیورسٹی پہنچ چکے تھے۔ بدر کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جبکہ روحی کے چہرے کی ساری ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ بدر گاڑی سے اتر کر اپنے کپڑے اور اپنا حلیہ درست کر رہا تھا، لیکن اس کی نظر روحی پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت لمبی گہری سانسیں لے رہی تھی۔ بدر اپنے بالوں کو ٹھیک کر کے آنکھوں پر گوگل لگائے روحی کی طرف آتا ہے۔ اس کی سائڈ کا دروازہ کھول کر ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کتے، ذلیل انسان، آج جو تو نے کیا ہے اس کے بعد تو اپنے زندہ رہنے کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا شروع کر دے۔ آج تیرا خون کر کے رہوں گی میں۔ روحی گاڑی سے اتر کر ایک لمبی گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے،
پہلے خود کو تو سنبھال لے، پھر مجھے مارنے کی دھمکیاں دینا روحی باجی، بدر مزے لیتے ہوئے کہہ کر اکیلا ہی یونیورسٹی کے اندر بھاگ جاتا ہے۔ بندر کی کنڈی، سڑی ہوئی اولاد، آج تم مرو اور انشاءاللہ میرے ہاتھوں ہی مرو گے۔ روحی خود کو کمپوز کیے، اپنے بالوں کو سیٹ کیے یونیورسٹی کے اندر داخل ہوتی ہے۔ روحی اور بدر اپنی یونیورسٹی پہنچ چکے تھے۔ میچ کی ساری تیاریاں مکمل طور پر ہو چکی تھیں۔ صرف روحی اور بدر کا ہی انتظار کیا جا رہا تھا، کیونکہ یہ دونوں ہی اپنے گاؤں کو ریپرزینٹ کرنے والے ہیں۔ روحی نے گھر میں جھوٹ بولا تھا، لیکن وہ سچ میں کھیلنے والی ہے، اکیلی 2 مردوں کی ٹیم میں۔ یہ بہت بڑی اور بے حد خوبصورت یونیورسٹی ہے۔ 2 گاؤں میں ایک ہی یونیورسٹی ہے، کیونکہ یہ یونیورسٹی بنائی تو ہمدان سکندر اور فیروز خان نے ہے۔ جس زمین پر بنائی گئی ہے وہ دشمن گاؤں کی زمین تھی۔ یونیورسٹی کے لیے بیسٹ لوکیشن تھی، اس لیے مجبوراً انہیں اپنے دشمن گاؤں کو بھی اس میں آنے کی اجازت دینی پڑتی ہے۔ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں لڑکے اور لڑکیاں موجود تھے۔ روحی کے کھیلنے کا پورا یونیورسٹی کو پتہ تھا۔ دوسرے گاؤں کے لڑکے بھی زیادہ تر صرف اسے کھیلتے ہوئے دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ روحی اور بدر اپنی یونیورسٹی کو کراس کرتے ہوئے بیک سائڈ والے گراؤنڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بدر اپنا جیکٹ اتارتا ہوا اپنے ہاتھ میں پکڑ رہا تھا اور روحی اپنے بالوں میں پونی ٹیل بنا کر اپنا دوپٹہ اچھے سے اپنی کمر پر باندھ رہی تھی۔ دونوں گراؤنڈ میں پہنچ گئے تھے۔ روحی اور بدر کو دیکھ کر آدھی سے زیادہ یونیورسٹی شور مچانے لگ جاتی ہے۔ تو ہو جائے مقابلہ؟ بدر روحی سے پوچھتا ہے۔ ہو جائے، روحی گراؤنڈ میں بالکل سامنے دشمن گاؤں کے وڈیرے کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ زیادہ کچھ نہ صحیح، پر بس اس گھٹیا انسان کی اکڑ توڑنی ہے میں نے آج۔ ہر چیز کو اس نے اپنا غلام سمجھا ہوا ہے۔ روحی کولڈ نظروں سے ملک زمان کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ ہو جائے گا کرائم پارٹنر، ٹینشن نہیں لینی، اور جو میں نے تجھے جیسے سکھایا بالکل ویسے ہی کرنا ہے۔ بدر روحی کا منہ اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہتا ہے، تو روحی بھی ہنستے ہوئے بدر کو حوصلہ دیتی ہے اور دونوں گراؤنڈ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ روحی کے اندر جاتے ہی ایک لڑکی بھاگتے ہوئے اس کے لیے سپورٹس شوز لے کر آتی ہے اور اسے پہنا بھی دیتی ہے۔ ہاتھوں میں ہاف گلوز پہنا کر وہ انہیں میچ کے لیے آگے کرتی ہے۔ روحی کا کر بالکل اپنے دشمن ملک زمان کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ لڑکی ہو، لڑکیوں والے کام کرو، یہ میچ ویچ کرنا ہم لڑکوں سے تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ بچہ جاؤ گھر پر جا کر برتن دھو اور روٹیاں پکاؤ، ملک زمان اپنے دوست کو تالی مارتے ہوئے کہتا ہے اور کہہ کر کہکا لگا کر زور زور سے ہنس پڑتا ہے۔ انکل، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں گھر جا کر یہ سارے کام بھی کر لوں گی، اور اگر میں نے یہ نہ بھی کیے تو کوئی بات نہیں، میرے گھر پر برتن دھونے اور روٹیاں پکانے کے لیے نوکر موجود ہیں۔ روحی بھی ہنستے ہوئے کہتی ہے تو سامنے والے کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ روحی ہنستے ہوئے کہہ کر ایک دم ہی کولڈ فیس میں آ جاتی ہے۔ روحی اس کے نام پر زور دیتے ہوئے کہتی ہے۔ روحی کے کہنے پر زمان کو غصہ آ گیا تھا۔ وہ غصے میں روحی کی طرف قدم بڑھا رہا تھا کہ بدر روحی کے سامنے اس کی ڈھال، اس کا باڈی گارڈ، اس کا بیسٹ فرینڈ بن کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اگر ہار سے ڈر لگ رہا ہے تو سیدھا سیدھا بول دو، بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں ملک زمان۔ دیکھتے ہیں کون ہارتا ہے اور کون جیتتا ہے، تمہیں خود سے اندازے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بدر ملک زمان کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور دھکا دیتے ہوئے کہتا ہے۔ گیم شروع کرتے ہیں، تمہاری طرح فالتو لوگ اور فالتو وقت نہیں ہے ہمارے پاس، بدر کہہ کر آئرہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے والے گیم پوائنٹ کی طرف لے جاتا ہے۔ زمان بھی اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے ہوئے اپنی طرف والے پوائنٹ پر جا کھڑا ہوتا ہے۔ سب لوگ چیئرنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آدھے سے زیادہ لوگ روحی کا نام پکار رہے تھے اور کچھ لوگ ہی تھے جو زمان کا نام لے رہے تھے۔ زمان کو یہ سنتے ہوئے بھی آگ لگ رہی تھی۔ آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا روحی فیروز خان، میری توہین کی سزا تجھے یہیں پر سب کے سامنے دی جائے گی، زمان ٹیڑھی اسمائل کرتے ہوئے کہتا ہے، اور سامنے کھڑی ہوئی روحی اس کے ارادے جان کر ایک لمبی گہری سانس لیتی ہے اور خود بھی ہنس پڑتی ہے۔ گیم شروع ہو گئی تھی۔ روحی کی ٹیم میں 8 لوگ تھے اور زمان کی ٹیم میں 9 تھے، لیکن اسے پھر بھی ہار سے ڈر لگ رہا تھا۔ روحی کی ٹیم میں جو بھی لوگ تھے وہ چہرے پر ماسک لگائے ہوئے تھے
کیونکہ وہ سب کے سب اسی کے باڈی گارڈز بھی اصل میں وہ اس کے بابا کے گارڈز تھے۔ جب روحی نے اپنے بابا کو ملک زمان کا بتایا تھا تو انہوں نے ہی اسے میچ کھیلنے کا مشورہ دیا تھا اور اپنے گارڈز کو ساتھ لے جانے کا روحی اور بدر میچ کھیلنا شروع ہو گئے تھے۔ ملک زمان کھیل کھیل کے بہانے بار بار روحی کے قریب آنے کی، اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بدر اور اس کے گارڈز اسے پاس بھٹکنے تک نہیں دیتے تھے اور ہر بار اسے منہ کے بل زمین پر گرا دیتے تھے۔ کھیل تو وہ دشمن ٹیم کو ہرانے کے لیے کر رہے تھے، لیکن بدر اور روحی اپنی مستیوں میں ایک دوسرے کو ہرانے میں لگ جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ میچ کو مکمل ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا، کیونکہ ہر کوئی روحی کی ٹیم میں پلیئر ہی تھا۔ روحی اور بدر اپنی مستیوں میں لگے ہوئے تھے اور وہ دونوں مزے مزے میں پورا میچ کر کے جیت کو اپنے نام کرتے ہیں۔ جب کھیل کر وہ لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو ان کی نظر زمین پر پڑے ہوئے لال سرخ منہ پر پڑتی ہے، جیسے بال مار مار کر لال کیا گیا تھا، اور روحی اور بدر کا کہکہ ہوا میں بلند آواز میں لگتا ہے، اور ساتھ ساتھ گراؤنڈ میں موجود باقی لوگوں کا بھی۔ سب کو اپنے اوپر ہنستا ہوا دیکھ کر ملک زمان کھڑا ہو کر دوڑتے ہوئے روحی کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ اس تک پہنچ پاتا اس سے پہلے ہی روحی کے گارڈز اسے واپس گھٹنوں کے بل زمین پر بٹھا دیتے ہیں۔ روحی اور بدر ہاتھ میں فٹ بال پکڑے ہوئے زمان کے سامنے جا کھڑے ہوتے ہیں۔ روحی زمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، بات کے انجام سے نہ میں کبھی ڈری ہوں اور نہ ہی کبھی ڈروں گی۔ تمہیں زمین پر گھٹنوں کے بل پوری یونیورسٹی کے سامنے بٹھانا میری ضد تھی، جسے میں نے آج مکمل کر لیا۔ اب ایک اور ضد ہے جسے پورا کرنا چاہتی ہوں، اور آج ہی یہاں سب کے سامنے اسے پورا کروں گی۔ روحی کہتے ہوئے بدر کو اشارہ کرتی ہے۔ بدر یونیورسٹی کے اندر جاتا ہے اور ایک لڑکی کو گاؤن میں ملبوس، اپنا سر سے لے کر پیر تک ڈھکا ہوا، اسے اپنے ساتھ باہر لے کر آتا ہے اور لا کر روحی کے پاس کھڑا کر دیتا ہے۔ ملک زمان کے چہرے کی ہوائیاں ایک پل میں اڑ جاتی ہیں۔ اس لڑکی کے چہرے کو بنا دیکھے ہوئے ہی پہچان تو لیا ہوگا تم نے اسے، ملک زمان؟ اگر نہیں تو میں انٹرو کرواؤں کیا؟ روحی جھک کر ملک زمان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اگر نہیں چاہتے ہو کہ میں پورے گاؤں کے سامنے اس لڑکی کی سچائی اور تمہاری اصلیت رکھوں تو شرافت سے اس کے پیروں میں اپنا سر رکھ کر اس سے اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ روحی سرگوشی نما انداز میں ملک زمان کی آنکھوں میں اپنی گرین آنکھیں ڈالتے ہوئے کہتی ہے۔ ملک زمان غصے میں نہ میں سر ہلاتا ہے۔ اوہ، تو نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے، پھر تم اپنا چہرہ دکھاؤ، روحی کہہ کر اس لڑکی کے چہرے سے نقاب اتارنے لگتی ہے۔ نہیں، رکو، میں معافی مانگتا ہوں، مت دکھاؤ اس کا چہرہ، ملک زمان کہہ کر اپنا سر اس کے پیروں میں رکھنے والا تھا کہ روحی پھر بول پڑتی ہے، صرف سر ہی نہیں، اس کے پیروں میں رکھنا، جو اس کے ساتھ کیا ہے اسے دہراتے ہوئے اس کی معافی بھی مانگو۔ چلو شاباش، اب جلدی سے شروع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں سٹارٹ ہوں۔ اپنے گاؤں کی لڑکیوں کی عزت کرنے کی بجائے تم ان کے ساتھ کیا کرتے ہو بتا دوں کیا میں سب کو؟ روحی زمان کی آنکھوں میں اپنی گرین آنکھیں ڈال کر کہتی ہے، تم اچھا نہیں کر رہی ہو روحی، میری بے عزتی کرنا تمہیں بہت بھاری پڑے گا۔ روحی فیروز خان۔ ملک زمان اسے لال سرخ ہوتی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، فکر مت کرو تم میری ملک زمان، سستی چیزیں خریدنا میں پسند بھی نہیں کرتی، تم اپنی فکر کرو، جو اب تمہارے ساتھ ہوگا اس کے بعد تم اپنے گاؤں میں کیا کسی بھی گاؤں میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ ملک زمان، روحی اس کے نام پر زور دیتے ہوئے کہتی ہے، اور روحی کہہ کر 2 قدم پیچھے ہو کر کھڑی ہو جاتی ہے، اور زمان ادھر ادھر دیکھتے ہوئے لڑکھڑاتے ہچکچاتے ہوئے اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے اس لڑکی کے پیروں میں اپنا سر جھکاتا ہے۔ زمان اپنا اعتراف کرتا ہے تو بدر اس کی ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا۔ زمان جیسے ہی سر اٹھاتا ہے اور اس لڑکی کی طرف دیکھتا ہے جس کے چہرے سے اب نقاب ہٹ چکا تھا، زمان فوراً طیش میں آ جاتا ہے اور غصے میں کھڑا ہوتا ہے کہ بدر ٹانگ اڑا کر اسے دوبارہ زمین بوس کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہے سب؟ زمان دھاڑتے ہوئے کہتا ہے۔ زمان اس لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، جو اصل میں لڑکی نہیں لڑکا تھا۔ سب کا برقع میں موجود لڑکا دیکھ کر ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا تھا۔
وہ ہم تمہیں بتائیں گے ملک زمان کہ یہ سب کیا ہے۔ فیروز خان پولیس کمشنر کے یونیفارم میں یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہوئے کہتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر گارڈز سارے ان کی طرف چلے جاتے ہیں اور ان کے پیچھے جا کھڑے ہوتے ہیں۔ روحی بھی مسکراتے ہوئے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے اپنے بابا کی طرف جا کھڑی ہوتی ہے۔ تو ہو گیا کام؟ فیروز خان پوچھتے ہیں تو بدر اپنے فون میں بنائی ہوئی ویڈیو فیروز خان کے سامنے مسکراتے ہوئے کرتا ہے اور کہتا ہے، جی ہو گیا کام۔ فیروز خان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ چھانے لگتی ہے اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے۔ شاباش بچوں، آج تم دونوں نے میرا سر فخر سے ایک بار پھر اونچا کر دیا۔ فیروز خان دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں، اب تمہیں تمہاری اصل جگہ میں دکھاؤں گا۔ فیروز خان اس گاؤں کے اور یہاں کے آس پاس کے 4 گاؤں کے پولیس کمشنر ہوتے ہیں۔ 4 گاؤں کی ذمہ داری ان کے سر پر ہوتی ہے، جسے کبھی کبھی روحی اور بدر مل کر ہلکا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ چلو، تمہارے لیے خاص طور پر سواری کا عمدہ انتظام کیا گیا ہے۔ بہت شوق ہے نا تمہیں معصوم لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کرنے کا۔ اب میں تمہاری زندگی کو عذاب نہ بناؤں تو میرا نام بھی فیروز خان نہیں۔ فیروز خان اپنے آدمیوں کو اسے لے جانے کا کہتے ہیں اور خود بھی ان کے ساتھ جانے لگتے ہیں تو روحی اپنے باپ کی شرٹ پکڑ کر انہیں روک دیتی ہے۔ کدھر بابا؟ میرے پیسے دیں جو ڈیل ہوئی تھی ہماری۔ فری میں کام نہیں کرتی ہوں میں۔ بابا ہیں آپ میرے، لیکن بزنس میں لاس نہیں کرواتی ہوں میں، روحی اپنے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہتی ہے۔ اور میں بھی، بدر بھی اپنا ہاتھ آگے کی طرف بڑھاتا ہے۔ بالکل بالکل، آخر کار ہمارے گاؤں کے ڈیٹیکٹیو، گنڈے، پولیس، ٹرینرز، کھلاڑی سب کچھ آپ لوگ ہی تو ہیں۔ اپنی تعریف سنتے ہوئے روحی اور بدر ایک دوسرے سے اپنی پشت ٹکائے دونوں اپنے ہاتھ سے گن کا نشانہ باندھے ہوئے گولی چلا کر دھواں اڑاتے ہیں ان کا۔ بالکل چاچو، آخر کار فیمس ڈیٹیکٹیو ہیں اور انڈر کور پولیس آفیسرز۔ ہم لوگ یہ چھوٹے موٹے کیسز سالو کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے ہمارے لیے، اور ویسے بھی میں نے بہت جلد پولیس آفیسر بننا ہے تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے قسم سے یہ سب کرتے ہوئے۔ چاہے تو آپ بھلے مجھے پیسے نہ دیں، جلد پولیس والا بننا ہے مجھے، اس لیے یہ سب تو کچھ بھی نہیں ہے میرے لیے۔ بدر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اتراتے ہوئے کہتا ہے، پر میرے لیے بڑی بات ہے۔ میں مفت میں کوئی کام نہیں کرتی ہوں اور نہ ہی کرنا چاہتی ہوں، اور یہ پولیس ولیس بننے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ مجھے میرے کام کے پیسے دیں، بات ختم۔ روحی اپنے ہاتھ چھاڑتے ہوئے کہتی ہے، میرے لیے ہر وہ کام ضروری ہے جس میں مجھے پیسے دیے جائیں گے۔ پیسوں کے علاوہ آپ کون ہیں اور کیا ہیں؟ آئی ڈونٹ کیئر، چاہے وہ میرے بابا کے کام کا حصہ ہو یا پھر کسی اور کا۔ جو کام میرا نہیں ہے وہ میں مفت میں کبھی نہیں کروں گی۔ اس لیے جلدی سے بابا میری فیس دیں، اور تم جو 2 دن پہلے مجھ سے اپنا بریک اپ والا کام کروایا تھا اس کے پیسے نکالو۔ تم رہتے نہیں تم ایسے فن خان۔ روحی بدر کی طرف دیکھتے ہوئے گندا سا منہ بنا کر کہتی ہے۔ بدر مکہ بنا کر روحی کو مارنے لگتا ہے، پر فیروز خان کی نظریں اپنے اوپر دیکھ کر وہ رک جاتا ہے۔ اچھا لڑنا بند کرو، کبھی تو بنا لڑے بھی رہ لیا کرو تم دونوں۔ فیروز خان اپنی جیب سے والٹ نکالتے ہوئے کہتے ہیں، یہ لو تم دونوں کی فیس، اور یہ لو ایکسٹرا پیسے۔ باسل آنے والا ہے، بلکہ پہنچنے والا ہے، اس کے لیے مٹھائی لے جانا۔ اسے بچپن میں یہاں گاؤں کی جلیبیاں بہت پسند تھیں، گھر میں ابھی تک نہیں منگوائی ہیں، ابھی تازی بنی ہوں گی تو لے جاؤ، اور گھر چلے جاؤ۔ تم دونوں کی مائیں تب بھی پڑی ہیں تم دونوں پر پہلے ہی، اگر باسل کے آنے کے بعد گئے تو مصیبت جھیلنے کے لیے تیار رہنا تم دونوں۔ فیروز صاحب دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں، اور کہہ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ اف بابا، جو آئے نہیں ہیں اب تک، مجھے تو میرے لیے کسی مصیبت سے کم نہیں لگ رہے ہیں۔ کیوں ان انکل کو میرے سر پر سوار کر رہے ہیں آپ لوگ؟ میں ان کا نام سن سن کر تھک گئی ہوں، یہاں تک کہ اب انہیں دیکھنے کی بھی خواہش نہیں رہی مجھے۔ روحی باسل کا نام سن سن کر تنگ آ چکی تھی۔ میری پیاری پھینی گڑیا، باسل سے ملنے کے بعد تمہاری زبان پر بھی اسی کا نام ہی چھپا رہے گا۔ وہ ہے ہی اتنا کمال کا، پاکستان کے ٹاپ 5 ججز میں سے ایک ہے۔ 14 سال وہ اپنے گھر سے دور رہا ہے، صرف اور صرف اپنے بابا کے سپنے کو پورا کرنے کے لیے، اس لیے اس کی اتنی آؤ بھگت کرنا تو بنتی ہے۔ اب تم دونوں گھر جاؤ
اور بدر، جلیبی لے جانا، مت بھولنا اپنے بھائی کے لیے، فیروز صاحب کہہ کر یونیورسٹی سے پیچھے کی طرف لگے ہوئے بڑے سے دروازے کی طرف باہر کی جانب بڑھنے لگے تھے۔ بدر اور روحی دونوں ملک زمان کو پولیس کی گاڑی میں جاتے ہوئے دیکھ کر اپنی کامیابی کا جشن منا رہے تھے۔ یہ کامیابی کا جشن ہے یا آنے والی مصیبتوں کو خود اپنے ہاتھوں سے دعوت نامہ بھیجنے؟ کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ بدر بڑے غور سے پولیس کی گاڑی میں سوار فیروز خان کو دیکھ رہا تھا۔ جس طرح سب ان کے آنے پر ان کا راستہ بنا رہے تھے، بدر کا فیروز خان کی طرح ایک بہادر اور نڈر پولیس آفیسر بننے کا سپنا تھا، اور اس کے ساتھ کھڑی ہوئی لڑکی کا سپنا امیر ہونے کا۔ اس کے چہرے پر پیسوں کو اپنے ہاتھوں میں دیکھ کر جو چمک تھی وہ اس وقت بیان نہیں ہو سکتی تھی۔ میری گرین بڑی بڑی آنکھیں پیسوں کو دیکھنے کے لیے ترس گئی تھیں، نہ جانے کب سے۔ روحی اپنے ہاتھوں میں پیسوں کو کھول کر 5,000 کے 4 نوٹوں کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، لالچی عورت، پیسوں کے لیے تو کچھ بھی کر سکتی ہے نا؟ شرم آنی چاہیے تجھے۔ اگر میں تیرے ساتھ نہ ہوتا تو آج یہاں اس گراؤنڈ میں ایک چیمپئن کی طرح کھڑی نہ ہوتی۔ چل دے میری فیس، جو میں تجھے ایک ہفتے سے تجھے زیرو فٹ بال سکھا رہا ہوں، دے میری فیس۔ بدر روحی کے ہاتھوں میں سے پیسے کھینچتے ہوئے کہتا ہے۔ وہ بھی کھینچ ہی رہا تھا کہ روحی اس کے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں جکڑے ہوئے اسے زور سے زمین پر پھینک دیتی ہے۔ بدر جیسے زمین پر گرتا ہے، اس کے پیسے زمین پر گر جاتے ہیں۔ روحی بدر کو اٹھانے کے بجائے بدر کے پیسوں کو اٹھاتی ہے۔ اوئے، میرے پیسے ہیں یہ، بدر زور سے چیختے ہوئے کہتا ہے۔ تیرے نہیں ہیں، یہ میرے ہیں، بریک اپ فیس ہے یہ میری، اگر شرافت سے مجھے دے دے گا، ورنہ آج یہ جو میں نے تیرا ناک توڑا ہے، اگلی بار میں تجھے منہ دکھانے کی قابل نہیں چھوڑوں گی، اور دے گاڑی کی چابی مجھے۔ روحی اس کے کوٹ کی جیب میں سے گاڑی کی چابی نکال کر بدر کی ٹانگ پر پیر رکھتے ہوئے اس کے اوپر سے گزر کر گاڑی میں سوار ہو کر یونیورسٹی سے باہر نکل جاتی ہے۔ روحی کی بچی، تجھے گاڑی چلانی نہیں آتی ہے، میری گاڑی توڑ دے گی، بدر زمین پر سے اٹھتے ہوئے دوڑتے ہوئے گاڑی کے پاس آ کر کہتا ہے۔ آتی ہے مجھے گاڑی چلانا۔ روحی تھوڑی دیر تو گاڑی سے ہی چلاتی ہے، پر پھر آگے جا کر اس سے گاڑی کی سپیڈ تیز ہو جاتی ہے۔ او، یہ کیا ہو گیا ہے اس کو؟ ابھی تک تو یہ ٹھیک چل رہی تھی، یہ رکے گی کیسے؟ روحی گاڑی کا بریک لگاتے ہوئے کہتی ہے۔ بریک تو لگتی نہیں ہے۔ گاڑی زگ زیگ روڈ پر چلاتے ہوئے بریک لگانے کی کوششوں میں سیدھا جا کر سامنے والی سفید رنگ کی نئی نویلی سامنے سے آتے ہوئے گاڑی میں جا مارتی ہے۔ روحی کی گاڑی کا بریک لگا بھی تو کسی کی تباہی پر۔ روحی گاڑی سے باہر نکل کر اپنی گاڑی دیکھتے ہوئے حیرانگی سے منہ کھول کر بدر کے رد عمل کا سوچتے ہوئے روحی ایک ہچکی دیتی ہے اور پھر غصے میں سامنے والی گاڑی کی طرف دیکھتی ہے، جس میں ایک آدمی آنکھوں پر بلیک کلر کے گوگل لگائے، کانوں میں بلوٹوتھ لگائے، گردن ٹیڑھی کیے بلیک کلر کی گاڑی کے سامنے کھڑی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ روحی، تیری غلطی نہیں ہے، پاکستان میں لڑکیوں کی کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، گاڑی چلاتے ہوئے ساری غلطی لڑکوں کی ہوتی ہے، وہ خود جان بوجھ کر سامنے آتے ہیں، تبھی ہماری گاڑی ان کی گاڑی سے ٹکراتی ہے۔ روحی اپنے آپ کو ہمت دیتے ہوئے کہتی ہے اور اپنی دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر گاڑی میں بیٹھے ہوئے شخص کی طرف مڑتی ہے۔ اوئے انکل، گاڑی سے باہر آئیں۔ روحی اپنی سانسوں کو نارمل کرتے ہوئے اشارہ کرتے ہوئے اسے باہر آنے کا کہتی ہے۔ روحی کے اشارے پر گاڑی میں سوار شخص اپنی گاڑی کا دروازہ اپنے ایک ہاتھ سے کھولے اپنا الٹا پیر گاڑی سے باہر رکھے، پھر پوری طرح گاڑی میں سے باہر نکلتا ہے، آنکھوں پر چشمہ لگائے ہوئے، کانوں میں بلوٹوتھ لگائے، الٹے ہاتھ میں برانڈڈ گھڑی پہنے ہوئے، پیروں میں سپورٹس شوز پہنے ہوئے، سفید کلر کی شرٹ کی شروع کے 2 بٹن کھلے ہوئے، بازوؤں کو کوہنیوں تک فولڈ کیے ہوئے تھا۔ گاڑی سے باہر نکل کر آنکھوں سے تھوڑا سا چشمہ نیچے کیے اپنی گاڑی کی حالت دیکھتا ہے، اور پھر اپنے سائڈ پر کھڑی ہوئی لڑکی کو جو اپنے دل پر ہاتھ رکھے ہوئے، اپنی بڑی بڑی گرین آنکھیں کھولے ہوئے اپنے سامنے شخص کو بڑھتی دھڑکنوں کے ساتھ دیکھے جا رہی تھی۔ سامنے کھڑا ہوا لڑکا اپنے سینے سے پر اپنے دونوں ہاتھ باندھے ہوئے روحی کو حیران دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اگر تاڑ لیا ہو تو منہ بند کر لو۔ اپنی آنکھوں سے گوگلز ہٹائے اسے کھلے ہوئے بٹنوں کی جگہ پر شرٹ میں لگائے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے کہتا ہے۔ روحی اس کی بات پر جلدی سے اپنی آنکھوں کو بند کیے خود کو کمپوز کرتی ہے اور ایک لمبی گہری سانس لیتی ہے،
دوبارہ سامنے کھڑے ہوئے شخص کی بلیک کلر کی ڈارک آنکھوں میں دیکھتی ہے۔ روحی اپنی ٹھڑک پن کو کنٹرول کر، اتنا بھی یہ کوئی ہینڈسم لڑکا نہیں ہے، اول تو لڑکا ہی نہیں ہے بلکہ انکل ہے یہ انکل۔ روحی سامنے کھڑے ہوئے آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے خود سے کہتی ہے اور پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے سامنے کھڑے ہوئے کو کھری کھری سنانا شروع کر جاتی ہے۔ انکل، میری گاڑی ٹھوکی آپ نے، اگر گاڑی چلانے نہیں آتی تو سڑک پر نکلتے کیوں ہیں؟ آرام سے گھر میں بیٹھیں۔ روحی سامنے کھڑے ہوئے آدمی پر چڑھائی کرتے ہوئے کہتی ہے، یہ انکل کس کو بولا تم نے؟ ایک ابرو اٹھا کر اس کی گرین آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ آپ ہی کو بولا ہے، اگر کانوں سے یہ ٹنٹنیاں نکالیں گے تبھی تو میری کوئی بات سنائی دے گی آپ کو انکل۔ روحی بھی اپنے ہاتھ کمر پر رکھے ہوئے ایک ابرو اٹھاتے ہوئے کہتی ہے، الحمدللہ مجھے ان ٹنٹنیوں کے ساتھ بھی سنائی دیتا ہے، لیکن تم نے مجھے یہ انکل کس کھاتے میں کہا ہے؟ بولا ہے بی بی؟ ایک قدم روحی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے انکل لگے تو آپ کو انکل ہی بولوں گی نا انکل۔ روحی اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے کہتی ہے، اوئے، غصے میں کہتے ہوئے مزید ایک قدم آگے بڑھایا، پر شاید اس بات سے انجان کہ سامنے والی لڑکی اس سے پاگل اور لڑاکا ہے۔ کیا ہوئے انکل، شرم نہیں آتی ہے؟ آپ کو پہلے مجھے اور میری بلو کو زخمی کیا اور اب مجھے ہی تڑی دکھا رہے ہیں۔ روحی بھی غصے میں کہتی ہے، بدتمیز لڑکی، کون سی بلو، کیسی بلو؟ مزید غصے میں اپنی ڈارک بلیک کلر کی آنکھیں غصے میں دکھاتے ہوئے بولا، میری بلو؟ اور کون سی بلو؟ یہ اتنی بڑی گاڑی دکھائی نہیں دے رہی ہے آپ کو، جس کا منہ ہی توڑ دیا ہے آپ نے؟ روحی گاڑی پر پڑے ہوئے ڈنٹ کی طرف دیکھتے ہوئے روتلی سی شکل بنا کر کہتی ہے، بدر نے یہ ڈنٹ دیکھ لیا، سیم ٹو سیم میرے منہ پر بھی ایسا ہی ڈنٹ دے دے گا؟ روحی مزید رونے والا منہ بنا کر کہتی ہے، پر جلد ہی خود کو کمپوز کر لیتی ہے، انکل مجھے لگتا ہے کہ آپ بہرے ہونے کے ساتھ ساتھ اندھے بھی ہو گئے ہیں، اس لیے آپ کو میری بلو اور اس کا یہ خوبصورت سا زخمی منہ دکھائی نہیں دے رہا۔ شرم نہیں آتی ہے آپ کو؟ ایک تو اس معصوم کو زخمی کیا اور اوپر سے مجھے یہ کر دکھا رہے ہیں۔ مجھے یہ بلو اور اس کے منہ پر یہ ڈنٹ دکھائی تو دے رہا ہے، لیکن شاید تمہیں میں نظر نہیں آ رہا ہوں۔ تمہیں میں کس اینگل سے انکل نظر آ رہا ہوں؟ اپنے ہاتھوں اور دانتوں کو بھینچتے ہوئے بامشکل خود سے غصے کو ضبط کیے ہوئے کہتا ہے، سوری انکل، مجھے انکلوں کے اینگلز ناپنے کا کوئی شوق نہیں ہے اور زیادہ غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے نقصان کی بھرپائی کریں اور جائیں یہاں سے، پہلے ہی صبح سے میرا موڈ بہت خراب ہے، میں منہ نہیں لگنا چاہتی ہوں آپ کے۔ تو مجھے بھی تمہارے منہ لگنے کا کوئی شوق نہیں ہے، روحی کی بات کاٹتے ہوئے غصے میں دیکھتے ہوئے بیچ میں بول پڑا تھا۔ انکل میری بات مت کاٹیں اور شرافت سے میرے نقصان کی بھرپائی کریں، ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی، روحی بھی غصے میں دھمکی دیتے ہوئے کہتی ہے۔ چلیں نکالیں 20,000 روپے اور جائیں، جا کر گھر میں بیٹھ جائیں، ورنہ پھر کسی اور کا نقصان کرتے پھریں گے آپ، روحی اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر فل کانفیڈنس کے ساتھ کہتی ہے۔ اوئے پاگل سمجھ رکھا ہے، گاڑی تم نے ٹھوکی میری، گاڑی چلانا تمہیں نہیں آتا اور الٹا تم مجھ سے ہی پیسے مانگ رہی ہو، جنگلی بلی۔ غصے میں ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے روحی کو گاڑی سے پن کیے گاڑی پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ روحی نے اس کی آنکھوں میں غصہ دیکھتے ہوئے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اور کیا کیا کہو گی پولیس کو؟ روحی سے چند قدم دور کھڑا ہو کر برابر اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، یہی کہ آپ نے میری گاڑی کو مارا ہے اور سنسان سڑک پر میری گاڑی کو ٹکر مار کر مجھے ڈرانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں کیسے گھور رہے ہیں آپ مجھے، روحی اس کی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ روحی کی بات پر وہ اپنی آنکھیں بند کیے اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لڑکی بات سنو میری، اپنی گاڑی کو راستے سے ہٹاؤ اور جاؤ یہاں سے، میں پہلے ہی تھکا اور بیزار بہت ہوں، اس وقت مجھے خود پر غصہ کنٹرول کرنا نہیں آ رہا، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم مجھے تنگ مت کرو اور جاؤ یہاں سے، جلدی سے چلو نکلو۔ جانے کا اشارہ کرتے ہوئے غصے میں کہا، پہلے نقصان کی بھرپائی کریں، اس کے بعد ہی میں کہیں بھی جاؤں گی، ورنہ میں تو یہاں سے ہلنے والی بھی نہیں ہوں۔ آپ کا یہ چھوٹا سا ڈبہ ہے، اس پر کوئی خروچ بھی آ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میری یہ گاڑی بہت بڑی ہے، اس پر ذرا سی چوٹ بھی بہت بڑی لگتی ہے انکل۔ روحی نے سامنے کھڑے ہوئے شخص کو غصہ چڑھانے کی قسم کھائی ہوئی تھی، جلدی جلدی سے پیسے نکال کر لیں اور مجھے دیں تاکہ میں اسے ریپیئر کروا سکوں اور اس کے اصل مالک کو دے دوں،
ورنہ وہ اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ میری جان لے لے گا۔ روحی گاڑی پر پڑے ہوئے ڈنٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ روحی دھیمے لہجے میں کہتی ہے، پر سامنے کھڑا ہوا شخص اس کی بات بآسانی سے سن لیتا ہے۔ کتنے پیسے؟ اپنی پینٹ کی جیب سے والیٹ نکالتے ہوئے پوچھا۔ 20,000 روپے، روحی فوراً سے کہتی ہے۔ 20,000 اس چھوٹے سے ڈنٹ کے؟ اور تم نے جو یہ میری گاڑی کی لائٹ کا ستیہ ناش کیا ہے اس کا کیا؟ یہ میں نے آج ہی خریدی تھی اور یہ آج ہی تباہ کر دی ہے تم نے لڑکی۔ آپ پھر سے شروع ہو گئے ہیں۔ شرافت سے پیسے دے رہے تھے تو دے دیں، کس بات کا گھمنڈ اور غصہ کر رہے ہیں آپ مجھ پر؟ روحی غصے میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اور اب کی بار روحی اس کی طرف قدم بڑھاتی ہے۔ اور ویسے بھی آپ کا یہ چھوٹا سا ڈبہ ہو گئی کتنا؟ 2 سے 4 لاکھ کا۔ میری والی گاڑی آپ کے اس ڈبے سے بہت زیادہ مہنگی ہے۔ ڈبہ بولنا بند کرو میری گاڑی کو۔ یہ چھوٹا سا ڈبہ جانتی بھی ہو کتنے کا ہے؟ ہاں جانتی ہوں، بتایا تو ہے میں نے ابھی، 2 سے 4 لاکھ کی ہوگی۔ اور کتنی مہنگی ہو سکتی ہے یہ گاڑی؟ روحی کہتے ہوئے اس گاڑی کے پاس کھڑی ہوتی ہے اور غور سے اس کو دیکھنے لگتی ہے۔ ویسے کتنے کی ہے یہ گاڑی آپ کی انکل؟ روحی گاڑی کے ٹوٹے ہوئے لائٹ کے شیشے کو جھک کر دیکھتی ہے اور انگلی سے کان چھٹاتے ہوئے پوچھتی ہے۔ 1 کروڑ، روحی کے پیچھے کھڑا ہو کر اسے دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ اس کی بات سن کر روحی کو تو جیسے سام سونگ جاتا ہے۔ 1 کروڑ میں کتنے زیرو ہوتے ہیں پتہ بھی ہے تمہیں؟ آئی بڑی تم مجھے بتانے والی۔ ہاں پتہ ہے، مجھے سب پتہ ہے، مجھے روحی کہتے ہیں، اپنے بالوں کو ٹھیک کرتے ہوئے کھڑی ہو کر کہتی ہے، پر سامنے کھڑے ہوئے انسان کی طرف دیکھ کر وہ اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے واپس اپنی گاڑی کے پاس جا کھڑی ہوتی ہے۔ اچھا بس ٹھیک ہے، یہاں آپ مجھے سبق پڑھانے آئے ہیں؟ جو کر رہے تھے وہ کریں اور جائیں، روحی بیزاری سے دانت بھینچتے ہوئے کہتی ہے۔ سامنے کھڑا ہوا شخص اپنے والیٹ سے 20,000 نکال کر روحی کی گاڑی پر زور سے رکھتا ہے اور اپنی گاڑی میں دوبارہ جانے لگتا ہے، پر جاتے جاتے رک جاتا ہے۔ کوشش کرنا کہ اپنی یہ شکل مجھے دوبارہ نہ دکھانا، ورنہ تمہاری ایسی کی تیسی کر دوں گا میں۔ دھمکی دے رہے ہیں آپ انکل؟ روحی اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے غصے میں پوچھتی ہے۔ مطلب تم خود ہی ڈھونڈ لو بی بی میری بات کا، میرے پاس تمہارے جیسا فالتو وقت نہیں ہے جو تمہیں اب مطلب بھی سمجھاتا پھروں۔ تمہیں یہاں سے سبق دینے نہیں آیا ہوں میں، کہہ کر آنکھوں پر چشمہ لگائے لمبے لمبے ڈھک پڑتا اپنی گاڑی میں واپس جا بیٹھا۔ بڈھا کھوسٹ کہیں کا، روحی غصے میں کہتی اور گاڑی سے پیسے اٹھائے فوراً گاڑی میں جا بیٹھتی ہے۔ فوراً سے گاڑی کو سٹارٹ کیے سیدھا سامنے والی گاڑی کے سائیڈ میرر پر زور سے مار کر وہاں سے جانے لگتی ہے۔ پاگل لڑکی، گاڑی میں سوار غصے میں چیختے ہوئے کہتا ہے۔ پاگل ہوں گے آپ اور آپ کا خاندان انکل، مجھ سے دوبارہ پنگا مت لینا، ابھی گاڑی کا شیشہ توڑا ہے، اگلی بار انشاءاللہ اس کی جگہ آپ کا حسین چہرہ ہوگا۔ روحی اپنی گاڑی کی کھڑکی سے منہ باہر نکال کر غصے میں چیختے ہوئے کہتی ہے۔ سفید گاڑی میں سوار آدمی کو اس وقت تقریباً ہارٹ اٹیک آ چکا تھا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے پر نہیں نکلتا اور اپنی گاڑی سٹارٹ کیے سکندر حویلی کی طرف بڑھنے لگتا ہے، اور روحی اپنی گاڑی میں سوار اسی گاؤں کے دوسرے کونے پر اپنی دوست کے گھر جا پہنچتی ہے۔ دروازے پر جا کر گاڑی روک کر وہ اپنے ہاتھوں میں اتنے سارے پیسے دیکھ کر خوشی سے بھرپور آوازیں لگاتے ہوئے سیدھا گھر میں جا گھستی ہے۔ السلام علیکم انکل، روحی ہال میں بیٹھے ہوئے وجدان اختر کو دیکھتے ہوئے اسے سلام کرتی ہے۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو روحی؟ وجدان صاحب مسکراتے ہوئے روحی کو دیکھتے ہوئے پوچھتے ہیں۔ میں ٹھیک ہوں انکل، آپ کیسے ہیں؟ روحی اوپر جانے کے بجائے ان کے سامنے آ بیٹھتی ہے۔ میں ٹھیک ٹھاک، تم ٹھیک ہو؟ وجدان صاحب اور روحی کے بابا آپس میں دوست بھی ہیں، دونوں ایک ہی پولیس اسٹیشن میں کام کرتے ہیں۔ جی انکل میں بالکل ٹھیک ہوں، انکل میں مہرین کو اپنے ساتھ شہر لے جاؤں، مجھے شاپنگ کرنی ہے۔ شہر؟ وجدان صاحب پوچھتے ہیں۔ جیسے انکل گاؤں میں شادی ہے نا رخسار آنٹی کی بیٹی کی، وہ جو ہمارے گھر میں کام کرتی ہے ان کی بیٹی کی شادی ہے، پر وہ لوگ اس کے لیے اچھا لہنگا نہیں لے پا رہی ہیں اور وہ اچھا لہنگا پہننا چاہتی ہے، تو بس اس لیے میں نے آج بہت سارے پیسے اکٹھے کیے ہیں۔ کیا میں اور مہرین شہر چلے جائیں؟ روحی معصوم سی شکل بنا کر کہتی ہے۔ اپنے گھر والوں سے پوچھا ہے تم نے؟ میں نے سنا تھا کہ باسل آ رہا ہے، اجازت مل گئی کیا تمہیں اس کے آنے پر گھر سے باہر جانے کی؟ انکل میرا موڈ خراب نہ کریں،
پہلے ہی صبح سے باسل باسل سن کر میرا دماغ مکمل طور پر خراب ہو چکا ہے، اب میں مزید نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ روحی صوفے سے پشت ٹکاتے ہوئے غصے میں کہتی ہے۔ اچھا غصہ مت کرو اور چلی جاؤ، لیکن شام ہونے سے پہلے واپس آ جانا، وجدان صاحب روحی کا اداس منہ دیکھتے ہوئے کہتے ہیں۔ شکریہ انکل۔ روحی کو جیسے اجازت ملتی ہے وہ سیدھا دوڑتے ہوئے مہرین کے کمرے میں جاتی ہے جو دوسری منزل پر بنا ہوا تھا۔ روحی جیسے ہی مہرین کے کمرے میں داخل ہوتی ہے تو سامنے لڑکی کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھ کر وہ کہکا لگائے بنا نہ رہ پائی۔ روحی کے کہکے کی آواز پر مہرین اپنے کانوں سے ہیڈ فون ہٹا کر اس کی طرف دیکھتی ہے اور اس کی طرف قدم بڑھا کر اسے ڈانس کرتے ہوئے اپنی باہوں میں بھر لیتی ہے اور روحی کے ساتھ کپل ڈانس کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ کب تو آئے گا اتنا بتا دے، مجھے بلا لے یا اپنا بتا دے، کب تو آئے گا مجھے بتا دے۔ گانا گاتے ہوئے روحی کو گول گھما کر اپنی طرف کھینچتی ہے، ایک ہاتھ کمر پر اور دوسرا ہاتھ اس کی گردن پر رکھتی ہے۔ کتی کر کیا رہی ہے تو یہ میرے ساتھ، بے شرم چھچوری، چھوڑ مجھے۔ روحی اپنا مہرین سے ہاتھ چھڑا کر اپنے گلے سے اپنا دوپٹہ اتار کر بیڈ پر پھینکتی ہے اور خود سیدھا بیڈ پر جا کر لیٹ جاتی ہے۔ پیر زمین پر تھے اور آدھے خود اوپر اپنے سر کے نیچے اپنے بازوؤں رکھ کر روحی چھت پر لگے ہوئے چمکتے نقلی ستارے دیکھنے لگ جاتی ہے۔ مہرین بلیک کلر کے سادہ سے کرتے میں روحی کے ساتھ گانا گاتے ہوئے کپل ڈانس کرنے میں مگن، اس کے چھوڑنے کے بعد بھی وہ ڈانس ہی کر رہی تھی۔ یار کب آئے گا میرے سپنوں کا راجا، کیوں تڑپا رہا ہے مجھے اتنا؟ مہرین روتلو سا منہ بنا کر روحی کے پاس آ کر بیڈ پر لیٹ جاتی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں بس ایک دو اور جہنم کے راؤنڈ کھا لوں پھر آ رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ پہلے ہی جہنم میں پہنچ گیا ہے؟ نہیں یار، اسے وہاں تو میں نے پہنچانا تھا۔ مہرین اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہتی ہے۔ روحی اس کی شکل دیکھتی ہے اور خود بھی اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہوئے ہوا میں بلند آواز میں کہکا لگا کر ہنس پڑتی ہیں۔ اوے چل، میرے ساتھ شہر جانا ہے شاپنگ کرنے کے لیے، روحی بیڈ سے اترتے ہوئے کہتی ہے۔ کیا لینا ہے؟ مہرین بیڈ پر بیٹھے ہوئے روحی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ شادی کا جوڑا، روحی مختصر سا جواب دیتی ہے۔ تو شادی کر رہی ہے؟ کون ہے وہ؟ کہاں کا ہے؟ وہ ہینڈسم تو ہے نا؟ امیر ہے کہ نہیں؟ مہرین ایک ساتھ نہ جانے کتنے سوال کر لیتی ہے۔ اوفو، میں شادی نہیں کر رہی ہوں، وہ رخسانہ آنٹی کی بیٹی کی شادی ہے، وہ شادی کا جوڑا نہیں خرید پا رہی ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں ان کے لیے اچھا سا جوڑا خرید لوں۔ تو بس اس لیے آج میرے ہاتھ پیسے لگے ہیں، اس لیے چل کچھ مت پوچھ، بس چپ چاپ چل، انکل سے میں نے پوچھ لیا ہے، انہوں نے کہا ہے جاؤ جلدی واپس آنا۔ روحی ایک ہی سانس میں سب بول دیتی ہے۔ پر تیرے گھر پر تو تیرا آج کزن آ رہا ہے، وہ کیا نام ہے اس کا؟ باسل، ہاں باسل سکندر۔ مہرین روحی کے بیزار منہ کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ یار بس خاموش ہو جا، صبح سے باسل نامہ سن سن کر میں تھک گئی ہوں، جن سے ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی ان سے پہلے ہی نفرت ہو رہی ہے مجھے۔ میری ماں کی زبان پر بس ایک ہی نام ہے صبح سے، ماں کیا سبھی کی زبان پر باسل آ رہا ہے، باسل آ رہا ہے، یہ کر لو وہ کر لو۔ روحی چڑھتے ہوئے کہتی ہے اور جا کر گیلری میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ کیوں بلا وجہ کسی سے نفرت کر رہی ہے؟ مہرین روحی کے پاس آ کر کہتی ہے۔ اگر شروعات ہی نفرت سے کی جائے کسی بھی رشتے کی تو وہ محبت کو کبھی دل میں بھٹکتے تک نہیں دیتی، اس لیے میری جان اسے انجانے میں اس سے نفرت کا اظہار مت کر، ایسا نہ ہو یہ وقت تیری قبولیت کا نہ کسی اور کی قبولیت کا ہو، اور شاید کوئی تیرے اور اس انسان کی ایک ہو جانے کی کہیں دعا نہ کر رہا ہو۔ مہرین روحی کا منہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پیار سے اسے سمجھاتی ہے۔ پاگل نہیں ہوں میں جو کسی انکل سے پیار کر بیٹھوں گی، اور ویسے بھی پیار ہمیشہ ان سے کیا جاتا ہے جو آپ کے پاس ہوں، آپ کے قریب ہوں، ان سے نہیں جن سے کبھی ملاقات ہی نہ ہوئی ہو، اور ملاقات ہونے سے پہلے ہی نفرت کی شروعات ہو گئی ہو۔ روحی دوبارہ گیلری سے نیچے گارڈن میں مالی کو کام کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ وہ یہاں تجھے خود سے نفرت کروانے کے لیے بھیجا گیا ہے یا پھر محبت کی ایک نئی داستان کی شروعات کے لیے۔ داستان روح باسل کہنے میں ہی کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ سوچ، اگر یہ روح واقعی میں اس باسل کے لیے ہے، اس دنیا میں بھیجی گئی ہے، تو پھر کیا کرے گی میری جان؟ اس سے پیار کرے گی یا پھر نفرت؟ مہرین
روح کو اپنی باہوں میں سائیڈ میں قید کیے اس کے کندھوں پر سر ٹکائے ہوئے کہتی ہے۔ روحی مہرین کی باتوں پر سوچ میں پڑ جاتی ہے اور مہرین اس کے خاموش چہرے کو دیکھ کر مزے لیتی ہے۔ اگر روح باسل کے لیے اس دنیا میں بھیجی گئی ہے تو روح کو نہ چاہتے ہوئے بھی باسل کا بننا پڑے گا، لیکن اگر باسل روح کے لیے نہ بنا ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ روحی مہرین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ چلیے جی، ہماری ایپیسوڈ 1 جو کہ ہماری میگا فرسٹ ایپیسوڈ 1 تھی وہ یہاں پہ اینڈ ہوتی ہے۔ آپ کو ناول اچھا لگا تو پلیز کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، لائک کر دیجیے گا، رسپانس دیجیے گا اور سبسکرائب کر لیجیے گا پلیز۔ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کر لیا کیجیے۔ بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میں جیسے ہی کوئی بھی نیا ایپیسوڈ اپلوڈ کرتی ہوں آپ کو فوری طور پہ نوٹیفیکیشن مل جائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے۔ اللہ حافظ۔